जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आजकल एक चीज़ का बड़ा चर्चा है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो आपको लगेगा कि पाकिस्तानी हों या मुस्लिम ममालिक के जहां से भी लोग हों, वो बड़ा इस चीज़ को पसंद करते हैं कि जी एक आर्म स्ट्रगल जो है वो चल रही है। ये क्वेश्चन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमास है तो ये सवाल जानना ज़रूरी है कि जब मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट्स जो हैं वो आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट नहीं करते, तो फिर अवाम क्यों सपोर्ट करती है। ठीक है, ममालिक ने माजी में कुछ ऐसी पोजीशंस रखी जहाँ पे वो आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट करते रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से एक क्लियर कट अप्रोच ओआईसी और बाकी ममालिक को लेनी चाहिए। अब सुनने में ये आया है कि जो ओआईसी वगैरह हैं उन्होंने तो नहीं फ़लस्तीन के मसले में बोल रहे, लेकिन जो है अरब लीग बोल रहा है। सो अब आपको इस चीज़ से भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मेजॉरिटी जो अरब वर्ल्ड के जो मसले हैं वो अरब लीग ही हल करती है, वो ओआईसी हल नहीं करती। एक बात तो ये हो गई। अब ये जो क्वेश्चन है आर्म स्ट्रगल का, ठीक है जी। इसमें डेफिट बात है, जो मुख्तलिफ मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उनकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं एंड डिफरेंट इश्यूज के ऊपर डिफरेंट पोजीशन है। फॉर एग्जांपल ईरान जो है वो एक सपोर्ट करता है मुख्तलिफ ग्रुप्स को, मलेशियाज को मिडल ईस्ट के अंदर, बेशक हिजबुल्लाह हो लेबनान के अंदर या इराक के अंदर या सीरिया के अंदर। और ये कहा जाता है कि ईरान जो है उसका इन्फ्लुएंस है कि ये जो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये रीजनल पार्ट्स में, क्योंकि ईरान को साइडलाइन कर दिया गया है व ग्रेट पार्ट्स एंड ऑल दैट, तो वो समझते हैं कि हम जो कर सकते हैं वो इसी तरीके से ही कर सकते हैं। सीरिया में वो होतीस को सपोर्ट करते रहे, इराक में वो डिफरेंट फैक्शन को सपोर्ट, शिया मलेशियाज को सपोर्ट करते रहे। इस तरह सऊदी अरब जो है वो अपनी यमन में जो है वो ज़ाहिर बात है यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहा, और होती रेबल्स के खिलाफ। और इसी तरह सीरिया में और बहुत सारे मुल्कों में अपनी उन्होंने पोजीशन ली रखी है, और कई दफ़ा तो कहा गया है कि कई जो इस्लामिक ममालिक हैं वो उन ग्रुपों को भी सपोर्ट करते रहे हैं, दोज हैव बीन वेरी क्लोज टू अलकायदा। एंड टर्की जो है वो भी जारी बात है सीरिया के अंदर जो है वो जिसे वो कहते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहा है कुर्दिश मलेशियाज के खिलाफ, और ये जो अक्सर रेबल्स ग्रुप्स हैं सीरिया के अंदर। पाकिस्तान की अपनी एक पोजीशन है। अब पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान एंड हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करता रहा है। एंड देन पाकिस्तान डेफिनेटली अगर कश्मीर अब आ जाए तो लश्कर तैयबा एंड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनको भी सपोर्ट करता रहा है। अब कतर में आप देखें, जिसे वो कहते हैं ना, कतर इटसेल्फ हमास को सपोर्ट करता है, बल्कि जो अभी रिसेंटली एक पोल हुआ था गज़ा की पट्टी में और गज़ा स्ट्रिप के अंदर, और उन्होंने ये सवाल किया गया जिसे वो कहते हैं ना कि कितने परसेंट लोग हैं जो इस्माइल हानिया जो इस वक्त कतर में बैठे हैं उनको सपोर्ट करते हैं। कतर ने रिसेंटली मेरे ख्याल है कोई 300-350 मिलियन डॉलर दिया था हमास को एंड ऑल दिस इन इन गज़ा के अंदर। ईरान जो है वो तकरीबन कहा जाता है $100 मिलियन की सपोर्ट करता है, और बाकी वेपन शैपन जो है वो भी देता है। सिमिलरली अगर आप ये इस बात पे चले जाएं, ठीक है जी, कि ये जो सवाल है कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जो हमास को सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। अब ये देखें, पाकिस्तान उन मुल्कों में नहीं है जो हमास को सपोर्ट करता है। मैं थोड़ी सी यहाँ पे जो जो सवाल, जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ विच इज़ ऑफ वैल्यू एंड वर्थ, वो ये है कि जब हुकूमतें मिलिशियाज को या मिलिटेंट ग्रुप्स को, जिनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दहशतगर्द करार दिया है फॉर वन रीज़न और दी अदर रीज़न, बेशक मैं समझता हूँ कि इन तमाम ममालिक को साइडलाइन कर दिया गया है। आप देखें कि जिस तरह फ़लस्तीन के साथ जुल्म है, उनके लोगों के साथ उनके घर छीन लिए गए, उनको हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दी गई उनकी। एंड देन फिर लोग कहते हैं कि हमारे लिए क्या है, हम फिर मरना ही मुनासिब समझते हैं। तो ये ऑब्वियसली लोगों को कॉर्नर कर दिया गया हुआ है। ये भी एक जुल्म है। एंड देन फिर वो एक ग्रुप बनाते हैं और फिर उस ग्रुप को निशाना बना के वो लड़ते रहते हैं। ये इटसेल्फ ये भी एक जुल्म और ज्यादती है। और मैं समझता हूँ यहाँ पे इंटरनेशनल चार्टर हो, यूएन चार्टर हो, इंटरनेशनल लॉ हो, ये सब इनकी फ्लॉज और कमजोरियां हैं जो आज तक इन मसलों को हल नहीं कर सकी। सो होता यह है कि हुकूमतें कुछ सोच रही हैं,
پبلک کچھ سوچ رہی ہے، عوام کو یہ تیاری ہے کہ جی ہمیں جی ملیشیا بننا ہے، ہمیں جہاد کرنا ہے. وہ پھر کبھی جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، کبھی وہ ایران کی شکل میں حزب اللہ کو سپورٹ کرتے ہیں، سعودی عرب کی شکل میں وہ کسی اور کو سپورٹ کریں گے، ٹرکی کی شکل میں وہ کسی اور کے خلاف جائیں گے، پاکستان کسی اور خلاف جائے گا. بیکاز جہاں جہاں پہ ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں، جہاں جہاں پہ انفنشڈ ایشوز رہ گئے ہیں. اب برطانیہ نے کشمیر کا مسئلہ چھوڑ دیا تو وہ ایک چیلنج رہا، پاکستان کبھی اس کو دائیں طریقے سے حل کرے، کبھی بائیں طریقے سے، کبھی کچھ کرے کبھی کچھ کرے. اب فار ایگزامپل آپ حماس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، جسے وہ جو پولیٹیکل اور فائنینشیل سپورٹ ایران سب سے اوپر ہے، ٹھیک ہے جی، فائنینشیل بھی سپورٹ بھی دے رہا ہے، ویپنز بھی دے رہا ہے. قطر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا ہیومینیٹیرین پروجیکٹس غزہ اسٹرپ کے اندر. ٹرکی جو ہے اور جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ ان کے کچھ لیڈرز کو بھی ہوسٹ کر رہا ہے، اور ان کو بھی پھر بہت سارے عرب اسٹیٹ جو ہیں جسے وہ کہتے ہیں وہ بھی انگیج رہے ہیں. لیکن میجورٹی جو عرب اسٹیٹس ہیں وہ ان سے نظریں کتراتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک چیز ہے. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زمانے بدل گئے ہیں، چیزیں بدل گئی ہیں. اپنی عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو کلیئرٹی دی جائے. میں اس پہ جیسے فار ایگزامپل ابراہیم اکارڈ ہوا تو میں اس میں once I had the opportunity to speak to the OIC delegation in Islamabad, and I told them very clearly that whatever changes are coming in Middle East, those should be shared with the public in the Muslim world. جب آپ عوام سے مسلم ورلڈ میں وہ چیزیں شیئر نہیں کرتے تو دین obviously آپ ایک اس طرح کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں جہاں پہ you leave a vacuum for ان لوگوں کے لیے، ان مائنڈ سیٹ کے لیے جن کو آپ نے چارج کیے رکھا ماضی میں، 80s میں، 90s میں، اور دین وہ چارج ہوتے ہیں، دین پھر وہ پاور میں جب آتے ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا، یہ تو کتنی زیادتی ہوئی ہے، تو وہ ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں. سو میں تو اس چیز کا بڑا سخت سپورٹر ہوں کہ یہ پاکستان کی عوام ہو یا جو باقی دنیا کے جو لوگ مسلمان ہیں، دے شوڈ بی ٹولڈ، ان کو بتائیں کہ بھائی اب حالات کس طرح کے بدل گئے ہیں، چیزیں کس طرح چل رہی ہیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اب وہ بات جو ماضی میں ہوا کرتی تھی نا، وہ چیز نہیں رہی. اب یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور آپ کہیں جی کہ میں جناب سپورٹ کرتا ہوں اس گروپ کو اور ہمارے ہاں جی اتنے بندے کو بھیج دیا جائے. اٹ از گون، ٹھیک ہے جی. یہ مائنڈ سیٹ جسے وہ کہتے ہیں نا، یہ نہیں رہا، ٹھیک ہے جی. اور اس مائنڈ سیٹ کے اندر بڑی ساری تبدیلی آ چکی ہوئی ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عوام سے شیئر نہیں چیزیں کی جاتی. اب پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سارا پروسیس جو اس وقت مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، اس میں میرا خیال ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دونوں چیزوں کو ڈسکس کیا جانا چاہیے. ایک چیز یہ کہ جو فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، دوسرا چیز یہ کہ طریقہ کار کیا اڈاپٹ کرنا ہے کرٹیسزم کا، اپنی ڈسپلیئر کا، اپنے رائٹس لینے کا. میں کل رات جو پیلسٹینین اتھارٹی کے امبیسڈر ہیں گریٹ برٹن میں، ان کو سن رہا تھا، کرسٹینا امن پور میں، اور اس نے ایک بات کی دیٹ واز ویری امپورٹنٹ فار می. اس نے کہا they have not left any political and diplomatic options for Palestinians. So it means that we are being forced to do this. ہمیں حماس اور اس طرح کے جو گروپنگز ہیں ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا کر دیے جائیں، اینڈ دین ان کو کنوینئنٹ ٹارگٹ بنا کے پوری دنیا میں ان کو دہشت گرد کیا جائے. سو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے اور اس کو بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں. کل ایک بہت سینئر جو عرب نیوز پیپر ہے، سینئر تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ریسنٹلی سعودی عربیہ کا جو نیوز پیپر ہے عرب نیوز، اس نے بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی کلیئر کٹ ایک پوزیشن لی تھی، اور انہوں نے جسے وہ کہتے ہیں نا یہ کہا تھا کہ حماس یہ بتائے کہ یہ تو جو انہوں نے کیا ہے، اب آگے کیا ہے ان کے پاس لایا عمل ہے. what else they have, what can they share with us, وہ کیا کریں گے اب جو جس کی وجہ سے اب things can be better، وہ کیا ہوگا اب وہ یہی کہیں گے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا
وہ یہی کہیں گے کہ ایک وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے آئیں جی اب کیا نام ہے اس کا جی سی سی آئے اور آ کے ہمیں ڈیولپ کرے. ٹھیک ہے جی. اب یہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں, اور اسی طرح یہ ویسٹ کے اوپر ذمہ داری ہے, گریٹ پارٹس کے اوپر ذمہ داری ہے. ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ نے یہ مسئلوں کو حل نہ کیا اور کچھ گروپس کو کنوینینٹ ٹارگٹ بنا کے آپ نے مارا اور ان کو وہ موبلائز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں مارنا ہے ان کو, اپنے ان لوگوں کو مارنا ہے, یہ دہشت گرد ہیں. امریکہ کہتا ہے جی کہ ہم اپنا جو ہے وہ فلانا فلیٹ میڈیٹرینین اوشن میں ڈال رہے ہیں. تو دین دیر آر سینٹیمنٹس ود ان دا مسلم ورلڈ. سو ایسے لگ رہا ہے کہ کئی دفعہ ڈیلیبریٹلی ایک ایٹماسفیئر کیا جاتا ہے جہاں پہ اوپریسڈ کے لیے کم اپرچونٹیز چھوڑی جاتی ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بات بھی ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ دیٹ کہ جو اوپریسڈ ہیں دے شوڈ کیپ فالوئنگ میتھڈز اینڈ مینس وچ آر نان وائلنٹ. ٹھیک ہے جی, وائلنٹ میتھڈز تو آپ اڈاپٹ کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے, بٹ دین یو ول بی لیبلڈ, اور جب آپ لیبل ہوں گے تو دین آپ کے لیے ایک ایسا پرابلم ہوگا. سو میں سمجھتا ہوں یہ ڈبل سٹینڈرڈز مسلم ورلڈ میں بھی بدلنے چاہیے. مسلم ورلڈ میں ایجوکیشن آنی چاہیے, پبلک کو ایجوکیٹ کریں تھرو میڈیا, تھرو پولیٹیشینز, اور جس طرح ابھی اس کے اندر اسرائیل کے اندر ایک رائٹ ونگ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ گورنمنٹ موجود ہے, جس کے بارے میں کل میں ٹام فریڈمین جو کہ بڑے سینئر جنہوں نے جسے وہ کہتے ہیں نا ہیں آتھر ہیں, جنہوں نے آئی تھنک لکھا ہے کہ وہ بک بھی لکھی ہے, اس کا نام بھی نہیں آ رہا, فرام جیروسلم ٹو پتہ نہیں کیا اس کا دوسرا کیا تھا. سو یہ چیز جو ہے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی سارے جو کچھ ہے یہ جو کرائسس پیدا ہوا ہے اس کا بیسیکلی جو آرکیٹیکٹ ہے وہ اسرائیل کا لا منسٹر ہے, اور اس کو سارا امپاور نتن یاہو نے کیا, انہوں نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. وہ بھی ایک جنگوازم کا ماحول پیدا کرتے ہیں ود ان اسرائیل. ٹھیک ہے جی, انہوں نے بھی جنگوازم کا ماحول پیدا کر لیا. سو واٹ ہیز ہیپنڈ دس از اس کے نتن یاہو از آلسو ایکولی رسپانسبل. سو یہ دونوں سائڈ پہ ایک پوزیشن آنی چاہیے, لیکن میں کہتا ہوں اپنے ان لوگوں کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے, اپنے لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, کیا مار نہیں کھانی. اگر آپ ان چیزوں میں جسے وہ کہتے ہیں نا مار کھائیں گے جن میں آپ سمجھتے ہیں کہ آلریڈی ایک انٹرنیشنل پبلک اوپینین بنی ہوئی ہے. دیکھیں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ڈبل سٹینڈرڈز اپنی جگہ پہ بالکل موجود ہیں کہ جو جسے کہتے ہیں نا سارے کا سارا فلسطین کھا گئے اور انہوں نے اسرائیل کو دے دیا ہے. لیکن اس کا جو بیسٹ حل ہے وہ یہی ہے کہ یو فائٹ فرام پوڈیمز, you fight from write books, you write articles, you raise public opinion. But then پھر کئی لوگوں کا اس میں آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ اگر آپ ایک عام سٹرگل نہیں کریں گے یا لوگوں کو موبلائز نہیں کریں گے قربانیوں کے لیے, جانیں دینے کے لیے, تو دین لوگ اس ایشو کو کانفلکٹ کو بھول جاتے ہیں, اینڈ دین یو کیپ اٹ اونلی, آپ تب اس کو رکھ پاتے ہیں جب جسے وہ کہتے ہیں نا ایک یہ بھی ایک موقف ہے. So let's never underestimate this موقف as well, جو کہ بیسیکلی بڑا کلیئر ہے اس سینس میں کہ بھائی ہمیں اب مسلمان ہوں یا جو بھی ہو, ان کو جو یہ جو بار بار وہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں بدلہ لینا ہے, ان کو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بدلہ ہے یہ بڑا کاسٹلی پڑتا ہے, اور اس کی جو عموماً جو کاسٹ ہے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, اس کی کاسٹ جو ہے وہ عام عوام دیتی ہے, پبلک دیتی ہے, اینڈ دین پھر وہ ایک مسلمان جو بھلے پاکستان میں بیٹھا ہے وہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے, اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. وہ یہاں سے اٹھ کے کہیں اور ہی نہ چلے جائے, جیسے بہت سارے پاکستانی یا بہت سارے اور ممالک کے لوگ ادھر ادھر شفٹ ہو کے تو حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں آن جیوز اینڈ ادرز اینڈ کرسچنس. وہ اس اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ دس وار از بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام اور جوڈائزم اینڈ اسلام اینڈ آل دیز اینگلس. سو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتے ہیں. سو ایک کانسٹنٹ جو انٹلیکچوئل اسٹرگل ہے وہ ہونی چاہیے.
ایک کانسٹنٹ انٹلیکچوئل ڈسکشن اینڈ ڈسکورس بھی ڈیولپ ہونا چاہیے so that things do not get out of control. That's my موقف on this. Thank you.